اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ جنابت کا لفظی معنی دور ہونے کے آتے ہیں اور شرعی طور پر حالت جنابت سے مراد وہ حالت ہے جس میں غسل کیے بغیر نماز وغیرہ کی ادائیگی نہ ہو سکے، جیسے احتلام ہو جانے، شہوت سے منی کے نکل جانے یا ہم بستری کرنے سے غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے اور غسل کیے بغیر نماز وغیرہ کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ اس حالت کو حالت جنابت یعنی ناپاکی کی حالت کہا جاتا ہے۔ کم علمی کی وجہ سے لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں، اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بے برکتی ہوگی۔ حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کا رد کرتی ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند حدیث مبارک موجود ہیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی کئی ایک دلیل موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے تو آپ مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حذیفہ نے کہا میں جنبی ہوں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ اس طرح کی ایک حدیث پاک بخاری کی حدیث نمبر 283 ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فتح الباری میں کہتے ہیں اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کر کے نہا لیا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی اذان دینے کے لیے آتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کرنے کے بغیر ہی مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا یہ روزوں کے مہینے میں ہی ایسا ہوتا تھا کہ عام معمول میں یہی ہوا کرتا تھا؟ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے سے غسل کرتے اور بعض اوقات تمیم بھی کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں جب سونا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شرمگاہ کو دھوتے اور نماز جیسا وضو کرتے۔ صحیح بخاری کو جنابت کی حالت میں سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو وضو کرنے اور اپنی شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا تھا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ اوقات غسل کر کے سوتے اور بعض دفعہ حالت جنابت میں ہی وضو کر کے سو جاتے۔ ناظرین گرامی، افضل یہی ہے کہ
जनाबत के बाद जितनी जल्दी हो गुस्ल कर लिया जाए, क्योंकि ऐसा न हो कि कहीं गुस्ल भूल ही न जाए। खाने पीने, सोने और औरतें बच्चों को दूध पिलाने से पहले जनाबत की हालत में वज़ू कर ले तो ये अफसल है। नाज़रीन गिरामी, ये याद रहे कि ये वज़ू करना भी वाजिब नहीं है, लेकिन वज़ू करना और शर्मगाह को धो लेना मुस्तहब है। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जंगी हालत में खाना या सोना चाहते तो नमाज के वज़ू की तरह वज़ू करते थे। वज़ू करना इसलिए भी अफजल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन लोगों के पास रहमत के फरिश्ते नहीं आते, काफिर की लाश और फरूख खुशबू लगाने वाला और जनबी शख्स जब तक वो वज़ू ना कर ले। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक दे। आमीन।